بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلبہ، اردو برائے انٹرمیڈیٹ سال اول کے نصاب میں شامل کچھ ادبی یا شعری اصطلاحات ہمارے اس لیکچر کا موضوع ہیں۔ لیکچر کے پہلے حصے میں ہم تشبیہ کے معنی و مفہوم اور ارکان پر بات کر چکے ہیں۔ اب ہم وضاحت کریں گے علم بیان کی ایک اور اہم اصطلاح استعارہ کے معنی و مفہوم اور ارکان کی۔ لیکچر کے اس حصے کے مشمولات کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے: استعارہ کے لغوی معنی، استعارہ کا اصطلاحی مفہوم، استعارہ کی مثالیں اور وضاحت، تشبیہ اور استعارہ میں مماثلت، تشبیہ اور استعارہ میں فرق، استعارہ کے ارکان اور امتحانی سوالات۔ تو آئیے طلبہ، پہلے دیکھتے ہیں استعارہ کے لغوی معنی کو۔ استعارہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس لفظ کی اصل ہے آوارہ۔ اس کے لغوی معنی ہے کوئی چیز ادھار لینا یا مانگ لینا۔ اور اب آئیے اصطلاحی مفہوم کی طرف۔ علم بیان کی اصطلاح میں جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں استعمال ہو اور اس کے حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا تعلق ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ مثلاً شیر کہہ کر بہادر آدمی، صنم کہہ کر محبوب اور چاند کہہ کر بیٹا مراد لینا۔ طلبہ، استعارہ کا لغوی معنی اور اصطلاحی مفہوم یا تعریف جان لینے کے بعد ہم مفہوم یا تعریف کی کچھ وضاحت مثالوں کی مدد سے کریں گے تاکہ استعارہ کا تصور واضح ہو سکے۔ تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں کچھ مثالیں۔ یاد آتا ہے مجھے جب وہ گلے باغ وفا، اشک کرتے ہیں مقاں گوشۂ دامان میں آ، نہ کھلے غنچۂ تصویر کے مانند کبھو، لبے خاموش میرے اے گل خنداں تجھ بن۔ پہلا شعر ولی دکنی کا ہے اور دوسرا شعر مصحفی کا ہے۔ ان دونوں اشعار میں گل استعارہ ہے اور محبوب کے لیے ہے۔ اور مصحفی کا یہ شعر بھی دیکھیے: اے سرو رواں ٹک ایک ادھر دیکھ، جی جاتے ہیں تیری چال کے ساتھ۔ اس شعر میں سرو کا استعارہ ہے اور محبوب کے لیے ہے۔ اور ناصر قاسمی کا یہ شعر دیکھیے: جلوہ ساما ہے رنگ و بو ہم سے، اس چمن کی ہے آبرو ہم سے۔ اس شعر میں چمن کا استعارہ دنیا کے لیے ہے۔ یوسف ظفر کا شعر ہے: آ میرے چاند رات سونی ہے، بات بنتی نہیں ستاروں سے۔ اس شعر میں چاند کا استعارہ محبوب کے لیے ہے۔ اور منیر نیازی کا یہ شعر دیکھیے: آئے گی پھر بہار اس شہر میں منیر، تقدیر اس نگر کی فقط خار و خس نہیں۔ اس شعر میں بہار کا استعارہ اچھے وقت کے لیے ہے۔ اشعار کی صورت میں استعارہ کی دی گئی مثالوں میں سے ایک کی مزید وضاحت ہم استعارہ کی تعریف کو سمجھنے کے لیے کرتے ہیں۔ شعر ہے: یاد آتا ہے مجھے جب وہ گلے باغ وفا، اشک کرتے ہیں مقاں گوشۂ دامان میں آ۔ اس شعر میں گل کا استعارہ محبوب کے لیے ہے۔ اول، جب استعارہ کی تعریف میں ہم کہتے ہیں کہ استعارہ میں لفظ اصل معنی کی بجائے مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے تو مثال کے طور پر لیے گئے شعر میں گل سے اس کے اصل معنی یعنی پھول مراد نہیں لیے جائیں گے، بلکہ اس کے مجازی معنی یعنی محبوب مراد لیے جائیں گے۔ اب ہم اگر غور کریں کہ گل
یعنی پھول سے محبوب کس بنا پر مراد لیا جا رہا ہے، تو اس کی بنیاد پھول اور محبوب میں مشابہت ہے، اور وہ مشابہت خوبصورتی ہے۔ اس سے استعارے کی تعریف کے اس حصے کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے کہ استعارے کے طور پر استعمال ہونے والے لفظ کے اصل اور مجازی معنی میں تشبیہ کا تعلق ہوتا ہے۔ جی طلبہ، امید ہے کہ لغوی معنی اور اصطلاحی مفہوم یا تعریف اور مثالوں سے ان کی وضاحت کے بعد استعارے کا تصور کچھ واضح ہو چکا ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں ارکان استعارہ اور ان کی وضاحت کی طرف، اور ان ارکان کو مثالوں کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ استعارے کے 3 اور بعض کے نزدیک 4 ارکان ہیں۔ نمبر 1، مستعار منہ، کسی لفظ کے معنی، لوازم یا اوصاف جو مستعار لیے جائیں۔ نمبر 2، مستعار لہ، جس کے لیے معنی مستعار لیے جائیں۔ نمبر 3، مستعار، وہ لفظ جس کے اصل معنی مستعار لیے جائیں۔ اور نمبر 4، وجہ جامع، مستعار منہ اور مستعار لہ میں مشابہت کی وجہ استعارے میں وجہ جامع کہلاتی ہے۔ اور اب ان ارکان کی وضاحت شعری مثالوں کی مدد سے۔ یاد آتا ہے مجھے جب وہ گلے باغ وفا، اشک کرتے ہیں مقاں گوشۂ دامان میں آ۔ اس شعر میں گل مستعار منہ ہے کہ اس کے معنی محبوب کے لیے مستعار لیے گئے ہیں۔ اس طرح اس مثال میں محبوب مستعار لہ ہے اور وجہ جامع خوبصورتی ہے۔ ایک اور شعر دیکھیے، اے سرو رواں ٹک ایک ادھر دیکھ، جی جاتے ہیں تیری چال کے ساتھ۔ اس شعر میں صرف مستعار منہ ہے کہ اس کے اوصاف محبوب کے لیے مستعار لیے گئے ہیں۔ یوں محبوب اس مثال میں مستعار لہ ہے، اور قد و قامت کا سیدھا اور دراز ہونا وجہ جامع ہے جو دونوں میں مشترک ہے۔ اور یہ مثال بھی دیکھیے، جلوہ ساما ہے رنگ و بو ہم سے، اس چمن کی ہے آبرو ہم سے۔ اس شعر میں چمن کا استعارہ دنیا کے لیے ہے۔ چمن اس مثال میں مستعار منہ ہے کہ اس کے اوصاف دنیا کے لیے مستعار لیے گئے ہیں۔ دنیا اس مثال میں مستعار لہ ہے، اور رونق اور خوبصورتی وجہ جامع ہے جو دونوں میں مشترک ہے۔ اور اب ایک اور مثال، آ میرے چاند رات سونی ہے، بات بنتی نہیں ستاروں سے۔ اس مثال میں چاند کا استعارہ محبوب کے لیے ہے۔ یوں چاند مستعار منہ اور محبوب مستعار لہ ہے، وجہ جامع اس مثال میں خوبصورتی ہے۔ اور طلبہ، اب ہم دیکھیں گے تشبیہ اور استعارہ میں مماثلت اور فرق کو۔ تشبیہ اور استعارہ میں پہلی مماثلت یہ ہے کہ دونوں کی بنیاد 2 چیزوں میں پائی جانے والی ایک یا چند ایک مشابہتوں پر یا مشترک خوبیوں پر ہوتی ہے۔ استعارہ کے لیے البتہ یہ مشترک خوبی یا مشابہت بہت واضح ہونی چاہیے۔ دوسری مماثلت تشبیہ اور استعارہ میں یہ ہے کہ دونوں کے ارکان کم و بیش ایک جیسے ہیں، بس ان کے نام بدل جاتے ہیں۔ تشبیہ کا مشبہ، استعارہ میں مستعار لہ،
تشبیہ کا مشبہ بہ استعارہ میں مستعار منہ اور تشبیہ کی وجہ تشبیہ استعارہ میں وجہ جامع کہلاتی ہے۔ تشبیہ اور استعارہ میں فرق یہ ہے کہ تشبیہ میں جس چیز کو مانند قرار دیا جاتا ہے اور جس چیز کی مانند قرار دیا جاتا ہے دونوں کی اپنی حیثیت اور وجود بھی برقرار رہتا ہے، اور بظاہر یا الفاظ میں دونوں کا ذکر بھی موجود ہوتا ہے، لیکن استعارہ میں جس چیز کو مانند قرار دینا ہو اسے فی الوقت دوسری چیز میں ایک یا چند ایک مشترک اوصاف کی بنیاد پر دیکھ اور سمجھ لیا جاتا ہے۔ استعارہ میں مشبہ کو عین مشبہ بہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ آئیے ذرا مثالوں سے اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تشبیہ کی مثال کے لیے شعر ہے: اس پھول سے چہرے کو جو کوئی یاد کرے گا، ہر آن میں 100 چمن ایجاد کرے گا۔ اور استعارہ کی مثال کے لیے شعر ہے: یاد آتا ہے مجھے جب وہ گلے باغ وفا، اشک کرتے ہیں مقاں گوشہ دامان میں آ۔ تشبیہ کی مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگرچہ چہرے کو خوبصورتی کے مشترک وصف کی بنا پر پھول کی مانند قرار دیا گیا ہے، لیکن دونوں یعنی چہرے اور پھول کی اصل بھی برقرار ہے اور لفظوں میں دونوں کا ذکر بھی موجود ہے۔ جبکہ استعارہ کی مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں محبوب کو پھول ہی کی صورت میں دیکھ اور سمجھ لیا گیا ہے، اور پھول اپنی اصل کی بجائے محبوب کے معنی دے رہا ہے۔ مزید یہ کہ محبوب کا ذکر لفظوں میں کہیں بھی نہیں ہے، لیکن معنی کی سطح پر موضوع وہی ہے۔ اور اب آخر میں ہم دیکھیں گے مختلف امتحانی بورڈز کے انٹرمیڈیٹ سال اول کے پچھلے سالوں کے اردو لازمی کے پرچوں میں استعارہ کے بارے میں پوچھے گئے سوالات کو۔ یہ وضاحت ایک بار پھر کر دی جائے کہ ادبی اصطلاحات پر سوالات پرچے کے معروضی حصے میں کثیر الانتخابی سوالات یا MCQs کی صورت میں پوچھے جاتے ہیں۔ سوال ہے: جو لفظ ادھار لیا جائے اسے کہا جاتا ہے، اور 4 جوابات یہ دیے گئے ہیں: مستعار لہو، مستعار منہ، وجہ جامع اور وجہ تشبیہ۔ مستعار منہ اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال ہے: استعارہ کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ 4 جوابات ہیں: حقیقت پر، مجاز پر، علامت پر اور اشارے پر۔ یہاں دوسرا جواب صحیح ہے، یعنی استعارہ کی بنیاد مجاز پر ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے: استعارہ کس زبان کا لفظ ہے؟ 4 جوابات یہ ہیں: اردو، ہندی، فارسی اور عربی۔ یہاں چوتھا جواب درست ہے، یعنی استعارہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ سوال ہے: استعارہ میں مشترک صفت کہلاتی ہے۔ اے پر جواب موجود ہے مستعار لہو، بی پر جواب ہے غرض تشبیہ، سی پر جواب ہے وجہ جامع اور ڈی پر جواب ہے وجہ تشبیہ۔ سی پر دیا گیا جواب یعنی وجہ جامع درست ہے، یعنی استعارہ میں مشترک صفت وجہ جامع کہلاتی ہے۔ اگلا سوال دیکھیے: مستعار لیے گئے شخص یا چیز کو کہتے ہیں۔ اے پر جواب موجود ہے مستعار لہو، بی پر ہے مستعار منہ، سی پر ہے ردیف اور ڈی پر ہے مجاز۔ بی پر دیا گیا جواب یعنی مستعار منہ درست جواب ہے۔ مستعار لیے گئے شخص یا چیز کو مستعار منہ کہتے ہیں۔ اور اب اگلا سوال دیکھیے: ارکان استعارہ ہیں۔ اے پر جواب ہے 3، بی پر جواب ہے 4، سی پر ہے 5 اور ڈی پر جواب ہے 2۔ تو اس کا درست جواب اے پر موجود ہے، یعنی ارکان استعارہ 3 ہیں۔ سوال ہے: میرا چاند آیا،
اس جملے میں ہے، پہلا جواب ہے تشبیہ، دوسرا جواب ہے تلمیح، تیسرا جواب ہے استعارہ، چوتھا جواب ہے مشبہ۔ یہاں سی پر دیا گیا جواب یعنی استعارہ درست جواب ہے۔ درج ذیل میں سے استعارہ ہے آتش نمرود، میرا شیر آیا، صورت خورشید، اور چوتھا جواب ہے آب حیات۔ بی پر موجود جواب میرا شیر آیا درست جواب ہے۔ سوال ہے مستعار لاہو اور مستعار منہو کو کہتے ہیں طرفین تشبیہ، وجہ جامع، طرفین استعارہ، اور آخری جواب ہے وجہ تشبیہ۔ سی پر موجود جواب یعنی طرفین استعارہ درست جواب ہے۔ سوال ہے وجہ جامع رکن ہے، اے پر جواب ہے استعارہ کا، بی پر ہے تشبیہ کا، سی ہے تلمیح کا، اور ڈی پر جواب ہے مجاز مرسل کا۔ اے پر موجود جواب درست ہے یعنی وجہ جامع استعارہ کا رکن ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، پلکوں پہ مچل رہے ہیں انجم، اس مصرعے میں انجم کیا ہے؟ اور اس کے جوابات دیے گئے ہیں مستعار لاہو، مستعار منہو، وجہ جامع اور وجہ تشبیہ۔ بی پر موجود جواب درست ہے یعنی اس مصرعے میں انجم مستعار منہو ہے۔ جی طلبہ، ادبی و شعری اصطلاحات پر اپنے لیکچر کے اس حصے میں نے وضاحت کی ہے استعارہ کے لغوی اور اصطلاحی مفہوم، ارکان استعارہ اور استعارہ کے بارے میں پوچھے جانے والے امتحانی سوالات کی۔ اگر آپ کے پاس استعارہ کے معنی و مفہوم اور اس کے ارکان کے بارے میں کوئی سوال ہے یا کسی پہلو کی آپ مزید وضاحت چاہتے ہیں تو کمنٹس کی صورت میں پوچھ سکتے ہیں۔